بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ باب ما یوجب القصاص وما لا یوجب، باب اس قتل کے بیان میں جو ثابت کرنے والا ہے قصاص کا، یعنی قتل عمد، وما اور اس قتل کے بیان میں جو موجب قصاص نہیں ہے، جیسے قتل خطا۔ القصاص واجب بكل محقون الدم على التابع اذا قتل عمدا۔ قتل عمدن موجب قصاص ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک یہ کہ مقتول محفوظ الدم ہو، محفوظ الدم، اگر محفوظ الدم نہ ہو تو ارادتاً اس کے قتل سے قصاص واجب نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی مرتد ہو گیا، یا ایک آدمی شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے، بادشاہ اس کو قتل کرتا ہے، تو بادشاہ پر قصاص نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ نے ان دونوں کو قتل کیا عمدن، لیکن وہ محفوظ الدم نہیں ہے، ایک قاتل ہے، ٹھیک ہے، محدور الدم ہے، اور دوسرا زانی ہے، محدور الدم ہے، محفوظ الدم نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا دم محفوظ ہو علی التابع، علی التابع، اگر تابعاً محفوظ نہ ہو تو پھر اگر اس کو قتل کیا جائے تو قصاص نہیں۔ قصاص واجب ہے بقتل کل محقون الدم، بسبب قتل کرنے اور اس مقتول کی جو محفوظ الدم ہو، ایک علی التابع او ابداً محفوظ الدم ہو، دو، تیسرا اذا قتل عمدان۔ اما العمدیت، عمدیت کی قید کیوں ہے؟ فلما بینا، ہم نے پہلے بیان کیا، العمد قوادان، یعنی موجبہ قوادان، واما حقن الدم علی التابع، اور ہم نے یہ کیوں شرط کی کہ مقتول کا دم محفوظ ابداً ہوگا، فلتنتفی شبہۃ الاباحہ، تاکہ منتفی ہو جائے شبہ مباح ہونے دم مقتول کا۔ اگر مباح ہونے کا شبہ ہو تو اس کے قتل کرنے سے قصاص واجب نہیں ہوتا۔ وتتحقق المساوات، اور تاکہ مساوات جو ہے وہ آ جائے، یعنی قاتل مسلمان ہے، قتل سے پہلے وہ محفوظ الدم ہے، تو مقتول بھی محفوظ الدم ہونا چاہیے تاکہ دونوں میں مساوات ہو۔ وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ، اگر آزاد کو قتل کرے تو حر سے قصاص لو۔ او وَبِالْعَبْدِ، او اگر حر عبد کو قتل کرے، اپنا عبد نہ غیر کا عبد، تو قصاص ہے للعمومات، کیونکہ قرآن عام ہے، النفس بالنفس، تو یہ نفس عام ہے، نفس عبد کو بھی شامل ہے اور نفس معلوم ہوا حر کو پیر وغیرہ نے قتل کیا، اس سے قصاص لیا جائے گا۔ کسی کا عبد اس نے قتل کیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اور امام شافعی فرماتے لا یقتل الحر بالعبد، نہ اگر حر کسی کا غلام قتل کرے تو حر سے قصاص نہ لو، کیونکہ قرآن میں آیا ہے، اللہ کا ارشاد ہے، حر سے قصاص لو بالحر، حر کے بدلے، اور عبد سے قصاص لو بالعبد۔ تو دیکھو یہاں حر کا مقابلہ حر کے ساتھ آیا ہے، معلوم ہے حر سے حر کے بدلے قصاص لیا جائے گا، عبد کے بدلے۔ ہاں خود کہتے ہیں وَمِن ضرورت هذه المقابلہ، یہاں جو مقابلہ حر کا حر کے ساتھ آیا ہے، اس کے لوازم میں سے یہ ہے اللہ یقتل حر بعبد، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قاتل و مقتول میں مساوات ہونا چاہیے، اور جب مقتول عبد ہے اور قاتل حر ہے تو دونوں میں مساوات ہے۔ وَلِأَنَّ مَبْنَى الْقِصَاص، دار و مدار قصاص کا مساوات پر ہے قاتل و مقتول میں، اور مساوات منتفی ہے درمیان مالک کی جو حر ہے، درمیان مملوک ہے، یعنی عبد مملوک ہے، ہر کسی کا بن سکتا ہے، اور حر مالک ہے۔ وَلِهَذَا، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر حر کسی کے غلام کا ہاتھ کاٹے تو حر کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا،
تو دیکھو حر اور عبد کے درمیان قصاص فی الاسراف نہیں ہے. جب قصاص فی الاسراف نہیں ہے تو قصاص فی الانفس بھی نہیں ہے. ولہذا چونکہ مساوات نہیں ہے لا یقتل طرف الحر، تو پھر بگاڑا کا عضو نہیں کاٹا جائے گا بطرفی ہی، اگر یہ غلام کا عضو کاٹے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ بخلاف العبد بالعبد. ہاں امام شافعی کہتے ہیں اگر عبد کا قاتل ہو تو قاتل سے قصاص لو لأنہما یستویان، کیونکہ وہ دونوں برابر ہیں. وہ بھی خلاف ہے. ہاں میرا غلام پیر بگاڑا کو قتل کرتا ہے، قاتل غلام ہے، مقتول حر ہے، تو یہاں اس سے قصاص لیا جائے گا. کیوں؟ وجہ یہ کہ پیر بگاڑا کے قتل کے بدلے حر سے قصاص لیا جاتا ہے، تو عبد سے تو بطریقی اولا لیا جائے گا. وہ بھی خلاف العبد حیث یقتل بالحر، کیونکہ یہاں تفاوت ہے الی نقصان، لیکن قاتل ناقص ہے کس سے؟ مقتول سے. ہمارا کیا مذہب ہے کہ اگر پیر بگاڑا میرے غلام کو قتل کرے تو پیر بگاڑا سے قصاص لیا جائے گا. وَلَنَا إِنَّ الْقِصَاصَ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْعَصْمَاتِ. جناب قاتل اور مقتول میں مساوات ضروری ہے حفظ دم میں، اور حفظ دم کا دار و مدار دین پر ہے. اور دین اور اسلام جس طرح حر میں ہے تو اسی طرح جب اسلام میں برابر ہے تو عصمت خون میں برابر ہے. جب عصمت خون میں برابر ہے تو کرش کرو حر کو اگر اس نے کسی کا بد قتل کیا. ہم کہتے ہیں کہ قصاص یا سمجھو یقتضی، وہ مساوات چاہتا ہے قاتل و مقتول میں فی العصمت، دین کی عصمت دم میں، اور وہی عصمت دم دین سے ہے، او بدار یا در اسلام میں رہنے سے ہے. ویستویان، اور حر اور عبد برابر ہے فیہما، دین میں بھی اور در اسلام میں بھی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر عبد کو قتل کرے تو عبد قتل سے قصاص لیا جائے گا. معلوم ہے کہ عبد مقتول معصوم ہے، جب معصوم ہے تو اس سے بھی قصاص ہے. وجریان القصاص، اور قصاص کا اجرا بین العبدین یوزن دلالت کرتا ہے بے انتفاع شبہۃ الاباحہ کہ عبد کا خون مباح نہیں ہے. اور تم نے جو آیا تھا الحر بالحر، کہتے ہیں یہ تخصیص بے ذکر ہے. فلا ينفی ماذا، تو حر کے علاوہ عبد کی نفی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جانی زیدن، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ عمر نہیں آیا. والمسلم بذمی، اگر سپاہ صحابہ اٹھے اور شیعہ کو قتل کرے تو سپاہ صحابہ کو لٹکاؤ. کیا کرو؟ لٹکاؤ. اچھا جی، دیکھو یہ اصول کا مذہب ہے. تم جذباتی ہو. جمعیت علماء اسلام جو ہے بڑی اصول پسند گروہ. وہ کہتے ہیں دماؤہم کدمائنا، حدیث میں ہے کہ آل ذمہ کا خون ایسا معصوم ہے جیسے مسلمان کا خون. واموالہم کاموالنا، ان کے اموال ایسی معصوم ہیں جیسے مسلمان کے اموال معصوم ہیں. تو والمسلم قصاص لیا جائے گا سپاہ صحابہ سے بالذمی اگر اس نے شیعہ کو قتل کیا. خلاف لشافعی، دادا لگا ٹھول شافعیان دی. لہو قول علیہ السلام، امام شافعی کے لیے دلیل ہے لا یقتل مومنون، قصاص نہ لیجیے سپاہ صحابہ سے بکافرین اگر شیعہ قتل کرے. دوسرا یہ کہ مساوات نہیں ہے سپاہ و شیعہ میں، وقت الجنایت، وہ کافر ہے یہ مسلمان ہے. وَكَذَا الْكُفْرُ مُبِيحٌ، وہ شیعہ کا کفر مبیح ہے اس کے دم کے لیے. فَيُورِثُ الشُّبْهَةَ، تو یہاں شبہ آیا. وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ علیہ السلام، ہماری دلیل کے سپاہ صحابہ اگر شیعہ کو قتل کرے تو سپاہ کو الٹا لٹکا دو. حضور کا ارشاد ہے ان نبی علیہ السلام قتل مسلمان بذمی، یہ کہ نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان سے قصاص لیا تھا جبکہ اس نے ایک ذمی کو قتل کیا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب سپاہ صحابہ اور شیعہ عصمت دم میں محفوظ ہے، کیونکہ دم معصوم ہوتا ہے یا اسلام کی وجہ سے. یہاں تو اسلام نہیں ہے لیکن دار کی وجہ، اور دوسرا ایک کہ دار کی وجہ سے، اور دونوں ایک ملک میں رہتے جائیں گے. وَلِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ، مساوات سپاہ صحابہ و شیعہ میں عصمت دم میں ثابت ہے. نظراً للتکلیف، دونوں پابند ہے. وہ اوی دار، اور دونوں ایک ملک کے باشندے ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے.
اور تم نے جو کہا تھا شیعہ میں کفر ہے، کفر مبیح ہے اس کی دم کا کہ وہ بغاؤ، کہتے ہیں مباح بنانے والا کفر محارب کا ہے دون المسالم، نظیمی کا. ٹھیک ہے. دوسری دلیل یہ، ایک شیعہ دوسری شیعہ کو مارتا ہے تو قاتل شیعہ سے قصاص لیا جائے گا. معلوم ہوا کہ مقتول شیعہ معصوم الدم تھا، اگر معصوم الدم نہیں تھا تو شیعہ قاتل سے قصاص کیوں لیا جاتا؟ والقتل بمثلہ، اور ہم جو شیعہ سے قصاص لیتے ہیں شیعہ کے بدلے، یوزن بانتفاء الشبہ، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ وہاں اباح الدم کا شبہ نہیں ہے. اور وہ جو تم نے کہا تھا کہ لا یقتل بکافر، تو وہاں کافر سے مراد وہ شیعہ ہے جو دار حرب میں ہے، یعنی یہاں کا مسلمان ہندوستان کا شیعہ قتل کرے تو یہاں کی سپہ صحابہ پر قصاص نہیں ہے. اور مراد بما روا، مراد اس حدیث کے ساتھ جو امام شافعی نے نقل کیا ہے، مراد کون ہے؟ الحربیو. اور دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا لا یقتل مؤمن بکافر، تو کافر سے مراد کون ہے؟ حربی. اور دلیل کیا ہے؟ اس پر معطوف ہے ولا ذو عہد فی عہدی، نہ قتل کرو ذو عہد ذمی کو جب تک وہ عہد ذمہ میں رہتا ہے. تو دیکھو ذمی کا عطف ہوا کافر پر، اور معطوف لے سے غیر، اور معطوف ذمی ہے، معلوم ہے کہ معطوف لے کافر سے مراد کون ہے؟ حربی. کیوں؟ اذل عطف للمغایرہ، اب کوئی دیتے نحوی میں آئے گا کہ یہ مغایرت کی. ٹھیک ہے، خود بھی کوئی دیتے نحوی نہ پیجئے. ولا یقتل بالمستامن، پھر بگاڑو ہندوستان کا ہندو ہے، یہ سیر و تفریح کے لیے پاکستان میں آیا، تو یہ زمینی ہے، یہ مستامن ہے. اب سپہ صحابہ نے ٹھا کر کے اس کو اڑا دیا تو سپہ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، لأنہ غیر محقون دم، علی ثابت محفوظ الدم ہے لیکن سیر و تفریح کے حد تک ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کیونکہ یہ واپس جا رہا ہے. وکذالک کفرہ باعث علی الحراب، اور اسی طرح مستامن کا کفر باعث علی الحراب، جنگ کرنے پر، لأنہ علی قصد رجوع، کیونکہ اس کا ارادہ ہے ہندوستان واپس جانے کا. ولا يقتل الذمي بالمستامن لما بینا، وہی حکم ہے. ہندوستان سے شیعہ مستامن بن کر کے یہاں آیا، یہاں کی مقامی شیعہ ذمی نے اس کو قتل کیا تو اس شیعہ سے قصاص نہ لو. ويقتل المستامن بالمستامن، دو ہندو مستامن بن کر کے یہاں آئے، ایک نے دوسرے کو مارا، قصاص لے لو للمساوات. ولا يقتل استحسانا لقیام المبیح، کیونکہ مبیح موجود ہے جو کفر ہے. ويقتل الرجل بالمرأة، پھر بگاڑا نے ڈاک کے ذریعے اس کو 1 لاکھ روپے ملے اور کہتے ہیں کہ رات ملاقات ہوگی. جب یہ آ گئی تو وہ سودا ہے، بوڑھی ہے، اس کو غصہ چڑھا، نیزہ اٹھا کر مارا تو مار دیا. ہاں تو اس کے اوپر قصاص ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں یقتل پھر بگاڑا بالسودا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اول کبیر بالصغیر، پھر بگاڑا چھت تک پہنچ جاتا، چھت تک. اور وہ ہمارا خواجہ ملتانی جو ہے وہ جزل ایسا جزل ہے، اب اس نے خواجہ کو قتل کیا تو اس سے قصاص لیا جائے گا کیونکہ جتنا سامان اس کے پاس ہے اس کے پاس بھی. ٹھیک ہے. والکبیر، اور قتل کیا جائے گا پھر بگاڑا کو بھی صغیر، ہماری باورچی کی بدلے وہ بالکل چھوٹا ہے. اور صحیح بالاعمی، ایک آدمی کے آنکھ کی ٹھیک ہے، وہ نابینا کو قتل کرتے ہیں، بینا سے قصاص لو. والزمین، ایک آدمی کی پاؤں صحیح ہے، دوسرے کی پاؤں شل ہے، اور صحیح آدمی نے شل کو مارا، صحیح سے قصاص لو. وبناقص الاطراف، بناقص الاطراف، میرا ایک ہاتھ نہیں ہے یا شل ہے اور اس نے مجھے مار دیا تو مجھ سے میں اس کو قاضی سے قصاص لے گا، وہ تھا ملازہ ہے اور یہ ناقص الحظہ ہے. وبالمجنون، پھر بگاڑا نے مجنون کو مارا تو یار اس سے قصاص لے لو. للعمومات النفس بالنفس. دوسری بات یہ ہے
کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ فیتا اٹھا کر ناپے کہ یہ کتنا لمبا ہے اور یہ کتنا لمبا ہے، اور اس کا رنگ سفید ہے تو اس کا رنگ بھی سفید ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ بات نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ قاتل مقتول کی جمیع اوصاف میں مساوی ہو تو ایسے دو انسان تو نہیں ہے، پھر تو اس کا معنی ہے کہ قصاص کا دروازہ بند ہو گیا۔ وَلِأَنَّ فِي اعْتِبَارِ التَّفَاوُتْ، اگر ہم ہر تفاوت کو معتبر کریں عصمتی دم کے علاوہ، اس میں ابطال القصاص، قصاص کا ابطال ہے، وہ ظہور التقاتل والتباتانی، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، فنا کریں گے۔ وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِابْنِهِ، باپ بیٹی کو قتل کرتے باپ سے قصاص نہیں ہے، لقول علیہ السلام لا يقاد الوالد، قصاص نہ لیا جائے والد سے بولدی، ولد کے بدلے میں، اور چونکہ یہ حدیث مطلق ہے یہ حجت ہے امام مالک پر۔ امام مالک فرماتے اگر باپ بیٹی کو ذبح کرے تو یہ بڑا ظلم ہے، پھر باپ سے قصاص لو۔ فی قولی یقال، باپ سے قصاص لیا جائے گا اذا ذبحہ ذبحا، وَلِأَنَّ، یہ ہماری دوسری دلیل ہے کہ باپ سبب ہے وجود کی بیٹے کا، تو اگر باپ نے اپنی بیٹی کو فنا کر دیا، اس نے اپنی ملک کو جو ایجاد کیا تو اس کو فنا کیا، کون سا ظلم کیا؟ وَلِأَنَّهُ باپ سبب ہے لِإِحْيَائِهِ وجود بیٹے کا، تو محال ہے أَن يَسْتَحِقَّ لَهُ إِفْنَاؤُهُ کہ باپ حق بنی بیٹے کا باعتبار فنا ہونے کی۔ یہی وجہ ہے کہ جائز نہیں ہے بیٹی کے لیے باپ کا قتل، وَإِن وَجَدَ، اگرچہ بیٹا مسلمان پائی ہو باپ کو فی صف الآدھا مقاتلا زانیا وهو محسن، بیٹے نے اگر باپ کو کافر پایا کفار کے سمے تب بھی نہیں مر سکتا، زنا کرتے دیکھا باپ کو نہیں مر سکتا۔ کسی نے کہا کہ یہ باپ ہے، یہ موٹا، اور یہ بیٹا ہے، یہ بھی بیٹا ہے، اب اس باپ نے اس کو قتل کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ اس پر قصاص اس لیے نہیں ہے کہ یہ سبب ہے اس کی وجود کا، تو یہ مالک ہوا اس کی وجود کا، اور جب مالک ہوا تو اس نے ملوک کو مٹا دیا، تو قصاص اس کا اس پر نہیں ہے۔ تو اعتراض یہ پڑتا ہے کہ قصاص تو یہ نہیں لے گا، یہ تو قبر میں ہے، اس کا بھائی لے گا، اس کا یا اس کی ماں لے گا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ بھائی باپ سے قصاص لینے کا مستحق اس لیے نہیں ہے کہ اس بھائی کو قصاص بعد میں ثابت ہوا، پہلے حق قصاص لینے کا کس کا تھا؟ مقتول کا، اور مقتول چونکہ بیٹا تھا تو وہ حقدار نہیں تھا، جب وہ حقدار نہیں ہے تو اس کو کیا منتقل ہوا؟ یہ معنی ہے قصاص یستحقہ المقتول، اس کا مستحق تو وہ مقتول تھا، ثم یخلفہ وارثہ، وارث بعد میں خلیفہ بنتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اب جس طرح باپ بیٹی کو قتل کرے تو قصاص نہیں ہے، تو جد اگر ابن الابن یا ابن البنت کو قتل کرے تو اس پر بھی قصاص نہیں ہے، جد ماں کی طرف سے ہو یا جد باپ کی طرف سے ہو، وہ منزلہ باپ کے ہے، اور باپ سے قصاص نہیں لیا جا سکتا اگر بیٹا قتل کرے، تو جد سے بھی قصاص اور جد من قبل الرجال والنساء ہو، وَإِنْ عَلَىٰ اگرچہ دور تک ہو، یعنی ابو الاب، ابو اب الاب، ابو اب الاب الی آخرہ، یہ بمنزلت الاب ہے، اور یہی حکم ہے والدی اور جدی کا، من قبل الاب او الام، قربت ام بعدت، و قریب نانی ہو ام الام یا بعید ہو امی الام، لما بینا ویقتل الولد بالوالد، بیٹے نے اگر باپ کو قتل کیا تو قصاص ہے، لعدم المسقط، یہاں مسقط قصاص کا نہیں ہے۔ ولا يقتل الرجل بعبده، یہ میرا غلام ہے میں نے اس کو قتل کیا، تو مالک سے قصاص نہیں لیا جائے گا اپنے عبد کے بدلے، پہلے تو گزر چکا تھا کہ حر سے بالعبد لیا جائے گا، وہ دوسرے کا غلام، اپنا غلام۔ ولا مدبری، مدبر یہ ہے کہ مالک عبد کو کہے میری موت کے بعد تو آزاد، اور اس کے بعد اس کو مدبر کو قتل کر دے، قصاص نہیں ہے۔ ولا مکاتبی، یہ تفصیل جلد 40 میں گزر چکی ہے، میں نے اس غلام کو کہا 1000 روپے دو تو آزاد ہے، تو یہ مکاتب ہے، پھر میں اس کو قتل کرتا ہوں، مجھ پر قصاص نہیں ہے۔ ولا بعبد ولدی، میری بیٹے کا غلام ہے میں نے اس کو قتل کیا، مجھ پر قصاص نہیں ہے۔ لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص، کیوں؟ میں واجب نہیں کر سکتا اپنی لیے اپنی اوپر قصاص، دیکھو یہ میرا غلام ہے اور اس کو میں نے قتل کیا، اب اگر مجھ سے قصاص لیا جائے تو اس قصاص لینے کا مستحق کون؟ میں ہوں،
اور کس سے لیتا ہوں؟ اپنے. تو میرے لیے قصاص واجب ہوا اور میری اوپر واجب ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ لأنه لا يستوجب، یہ واجب نہیں کر سکتا لنفسی اپنی نفس کے لیے، علی نفسی ہے اپنی نفس پر قصاص، ولا ولدی ہی علیہ. اگر میں نے ولد کا غلام قتل کیا تھا تو مجھ سے قصاص نہیں لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قصاص میرا حق ہے اور یہ قصاص مجھ پر واجب ہے. وَكَذَا لَا يُقْتَلُ بِعَبْدٍ مَلِكَ بَعْضُهُ، یہ غلام میرے فی بگاڑے میں مشترک ہے اور میں نے اس کو قتل کیا تو مجھ سے میری اوپر قصاص نہیں ہے، کیونکہ نصف تو میرا ملک ہے اور اپنی ملک کا تاوان مجھ پر واجب تو باقی کبھی نہیں. لأن القصاص لا يتجزا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے نصف قصاص لیا جائے جو پیر بگاڑا کا ہے اور نصف ساقط ہو جائے. ومن ورث قصاصا على ابيه سقط لحرمة الابوة، یہ باپ ہے، یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. اس خاون نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اس پر قصاص ہے. لیکن اس قصاص کا وارث کون بنا؟ بیٹا. اور اگر یہ باپ بیٹی کو قتل کرتا تو اس پر قصاص نہیں ہے. تو جب اس کی ماں کو قتل کیا اور قصاص کا مالک بیٹا بنا تو پھر بھی نہیں ہوگا. ومن، وہ بیٹا جو وارث بنا قصاص کا جس کی ماں قتل ہو گئی تھی، علی ابیہ سقط لحرمة الابوة ولا يستوفى القصاص الا بالسيف. قصاص لینے کا طریقہ کیا تو امام شافعی کہتے ہیں جو کچھ قاتل نے کیا ہے وہ تم کرو. اگر پیر بگاڑا اس کو پانی میں ڈبوئے تو پیر بگاڑا پانی میں ڈبو. اگر اس نے آگ میں جلا ہے تو اس کو آگ سے جلاؤ. اگر اس نے کوڑا سے مارا ہے تو اس کو کوڑے سے مارو. اگر اس نے تلوار سے کاٹا اس کو تلوار سے کاٹو. اور امام صاحب کہتے ہیں نہیں، اگر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا ہے تو اس کو پانی میں نہ ڈبو، گولی مارو، تلوار سے مارو، اسلحہ سے مارو. ولا یستوفا، اور حاصل نہیں کیا جائے گا قاتل سے قصاص الا بسیف. سیف سے مراد تلوار نہیں ہے، مطلق اسلحہ ہے. اور شاہ صاحب نے فرمایا یفعل به مثل ما فعل، قاتل کے ساتھ وہ برتو کیا جائے جو قاتل نہیں کیا ہے. ان کان فعلا مشروعا، اگر قاتل کا فعل مشروع تھا. قاتل کا اگر مشروع نہیں تھا پھر امام شافعی بھی کہتے ہیں نہ کرو. مثلا ایک آدمی نے پھر بگاڑا نے خر کو مارا ہے اپنے عمل کی وجہ سے، تو اب پھر بگاڑا سے دوا نہیں ہے. اب امام شافعی فرماتے کہ اگر اس نے اس کو آگ سے جلایا، اتنا آگ پھر بگاڑا پر پھینکو، اگر مرا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ مرا نو تحرز رقبتہ، پھر اس کی گردن مجبوری ہے کاٹ لو، کیونکہ مبنا قصاص کا مساوات پر ہے. ہمارے لیے حضور کا فرمان ہے لا قواد الا بالسیف، قصاص نہ لیا جائے مگر اسلحہ کی ذریعہ. والمراد به، سیف سے مراد تلوار نہیں ہے، السلاح. دوسرے کہ امام شافعی کے مذہب میں زیادت ہے. زیادت یہ ہے کہ اس نے ایک انگارہ سے اس کو جلا کر مارا تھا، اب وہ انگارہ ہم نے اس میں ڈالا اور وہ نہ مرا تو ایک سزا تو یہ ہوئی، اور پھر کہتے اس کی گردن کاٹو تو اس کو تو دو سزائیں مل گئی. وَلِأَنَّ فِي اس مذہب میں جس کی طرف ذہاب کیا امام شافعی نے، استیفاء زیادت، اصول زیادت عذاب کا ہے. لو لم يحصل المقصود، اگر حاصل نہ ہوا قتل قاتل کا بمثل ما فعل، آگ انگاری سے، نفا یجز، اس کی گردن کاٹی جائے گی. فیجب التحرز عنہ، اس سے تحرز کرو. کما فی کسر العظم، ایک آدمی نے دوسری کی ہڈی توڑی تو توڑنے والے پر قصاص نہیں ہے، کیونکہ خطرہ ہے اگر ہم اس کی ہڈی توڑے زیادہ نہ ٹوٹ جائے، زیادہ. سنو بھائی، یہ عبد ہے، اس کو میں نے مکاتب بنایا کہ 1000 روپے دو تو آزاد ہے. اب اس نے مجھے پیسے نہیں پہنچائے تھے اور پھر بگاڑا نے اس کو قتل کیا، تو مولوی صاحب اس کا قصاص ہے یا نہیں؟ تو شیخین کہتے ہیں قصاص ہے. کیوں؟
وجہ یہ ہے کہ جب یہ قتل ہو رہا تھا اس نے ایک پیسہ مجھے ادا نہیں کیا تو یہ مملوک ہے، اور مملوک کی قصاص کا مستحق کون ہے؟ مولا. تو مستحق متعین ہے تو وہ قصاص لے لے. امام محمد کہتے اس میں قصاص نہیں ہے. کیوں؟ اگر اس کو دیکھا جائے کہ اس نے ایک پیسہ ادا نہیں کیا تو میں مالک کو قصاص لینے کا بحیثیت مالک ہونے کی، ٹھیک ہے. اور اگر اس کو دیکھا جائے کہ اس کے پاس بدلی کتابت موجود ہے تو حکمن آزاد ہے. جب آزاد ہے تو میں مالک قصاص کا ہوں بحیثیت وارث ہونے کے کہ میں عصبہ ہوں. کیا ہوں؟ عصبہ. جی امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھا جائے کہ بدلی کتابت موجود ہے تو یہ آزاد ہے. جب آزاد ہے اور مارا گیا تو میں عصبہ اور وارث ہونے سے مالک کو وصیت کا، اور اس کو دیکھا جائے کہ اس نے پیسے نہیں پہنچائے تو یہ غلام ہے تو میں مالک ہونے سے مستحق ہوں. تو سبب استحقاق قصاص کا بدل جائے. تو یہ ایسا ہے کہ مستحق بدل جائے اور مستحق قصاص کا بدل جائے تو قصاص ساقط ہے. تو جب سبب استحقاق کا بدل جائے تو وہ بھی ہاں جی. وَإِذَا قُتِلَ الْمُكَاتَبُ عَمَدًا، جب میرا مکاتب عمدن مارا جائے، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْمَوْلَى، اور اس کا وارث نہیں ہے مگر مولا، وَتَرَكَ وَفَاءً، بدلی کتابت اس نے چھوڑا لیکن ادا نہیں کیا، فَلَهُ الْقِصَاص، مولا قصاص لے سکتا ہے عند باباجی وقاضی. وقال محمد لا أرى في هذا قصاص، اس میں قصاص نہیں ہے. کیوں؟ مشتبہ ہے سبب وصول قصاص کا. کس طرح؟ وَإِنَّهُ، سبب وصول قصاص کا میراث ہے. ان مات حرا، اگر وہ حر مر جائے تو مولا موثق بنا اور موثق عصبہ وارث ہوتا ہے. اس اعتبار سے میں وارث ہونے کی چیز سے قصاص لوں گا. اویل مل کا، اور چونکہ اس نے ادا نہیں کیا تو وہ مملوک ہے اور مملوک کے قصاص مالک لیتا ہے. تو اس صورت میں مالک ہونے سے ان مات عبدا وصار كمن قال لغيره بيتني هذه الجارية بكذا وقال المولى زوجتها منه. یہ میری لونڈی ہے. پھر وغیرہ مجھے کہتے ہیں کہ میں اس کا مالک اس لیے ہوں کہ تو نے مجھے بیچی ہے، تو نے مجھے. اور میں نے کہا کہ نہیں، میں نے بیچی نہیں، میں نے اس کا نکاح کرایا ہے. اب میں سبب وتی کا کیا بتاتا ہوں؟ نکاح. اور وہ سبب وتی کا کیا بتاتا ہے؟ مل کے رقبی. سبب مختلف ہوا تو آپ اس سے وتی نہیں کر سکتے. دیکھو وسارا کمن قال لغیرہ، میں نے پیر بگاڑا نے مجھے کہا بیتنی حاضر جاریت بقضا، لہذا رقبہ کی وجہ سے میں مالک وتی کا. اور مولا نے کہا زوجتها من کا، میں نے اس کا نکاح پڑھایا ہے. تو نکاح کی وجہ سے آپ وتی کر سکتے ہیں. لا يحل له وتيها لاختلاف نو قضا هذا. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں سبب وصول قصاص کا میراث لو یا سبب وصول قصاص کا ملک لے لو. دونوں صورتوں میں مستحق ایک ہے یا جدا ہے؟ یہ مستحق معلوم ہے. اسباب کے اختلاف سے کیا کرتے؟ وَلَهُمَا إِنَّ حَقَّ الْإِسْتِفَاءِ، وصول قصاص کا حق مولا کو ہے بھی یقین علی التقدیرین، خواہ وہ وارث ہو یا مالک ہو. اور مولا معلوم ہے اور حکم جو قصاص ہے وہ متحد ہے. اور اختلاف جو سبب کا آیا ہے کہ وہ میراث ہے یا ملک ہے، لا یفضی الی المنازعہ، اور نہ اس میں اختلاف قصاص کا ہے. فلا یبال به، بخلاف تلک المسئلہ، بخلاف پگاڑا نے کیا کہا تھا؟ بیتنی حاضر جاریہ، وہ مل کے رقبی سبب وتی کا بناتا ہے. میں نے کہا زوجتها، تو مجھے سے ایک مل کی
ایک نکاح ہے ایک بیع ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بیع کا حکم کیا ہے؟ ملک رقبی، اور نکاح کا حکم ملک رقبی ہے یا ملک بزعی ہے؟ کیونکہ حکم ملک یمین کا مغایر ہے حکم نکاح سے۔ وَلَوْ تَرَكَ وَفَاءً وَلَهُ وَارِثٌ، میں نے اس کو کہا تھا کہ 1000 روپے دو تو آزاد ہے، یہ مکاتب بنا۔ اس نے 1000 روپے کمائے لیکن مجھ تک نہیں پہنچائے، اور اس کا وارث بھائی ہے اور یہ قتل ہوا، اس صورت میں قصاص نہیں بلی اتفاق۔ اور کیوں؟ اگر اس کو دیکھا جائے کہ مجھے پیسے نہیں دیے تو یہ غلام ہے، اور غلام کا قصاص کون لیتا ہے؟ مولا، تو میں مستحق ہوں۔ اس کو دیکھا جائے کہ بدل کتابت موجود ہے تو یہ حر ہے، اور حر کی قصاص کا مالک کون ہوتا ہے؟ اس کا بھائی۔ اب من لہ الحق مختلف ہوا، اس لیے یہاں قصاص نہیں ہے۔ ولو ترک، اگر عبد مقتول مکاتب مال چھوڑے بدل کتابت اور اس کا وارث تھا مولا کے علاوہ، فلا قصاص وان اجتمعوا، اگرچہ وہ ورثہ اتفاق کرے مولا کے ساتھ قصاص لینے پر، لیکن قصاص نہیں ہے، کیونکہ یہاں خفی ہوا من لہ الحق، وہ آدمی جس کو حق قصاص لینے کا ہے، لأنہ من لہ الحق مولا ہے، ان مات عبدا، اور وارث ہے ان مات حرا۔ اور اختلاف بین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھا اس کی موت میں کہ یہ علانات الحریت مرا ہے یا علانات بخلاف الاولا، بخلاف مثل اولا کے، وہاں من لہ الحق مختلف تھا یا ایک مولا تھا؟ لأن المولا متعین کیا۔ وإن لم يترك وفا وله وارث أحرار وجب القصاص۔ یہ میرا مکاتب تھا کہ 1000 روپے دو تو آزاد ہے، تو کیا ہے؟ آزاد۔ اس کو اس نے مارا، اب اس کی بائی موجود ہے لیکن اس نے بدلی کتابت نہیں چھوڑی، کچھ کمائے نہیں، اس صورت کے اندر قصاص ہے، کیونکہ جب اس نے بدلی کتابت کمایا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ عبد ہے، اور عبد کے قصاص کا مالک کون ہے؟ وَإِن لَمْ يَتْرُكْ وَفَا، اگر اس نے بدلی کتابت نہیں چھوڑی، وَلَهُ وَرَثَاء أَحْرَارٌ، اور اس کے ورثاء احرار ہے، وَجَبَ الْقِصَاصُ لِلْمَوْلَى فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لِأَنَّهُ مَاتَ عَبْدًا بِلَا رَيْبٍ، کیونکہ وہ مر گیا غلام بلا شک، لِانْفِسَاخِ الْكِتابت، کتابت تو موت سے فسخ ہو گئی، بخلاف موثق البعث، یہ غلام ہے، یہ میری پھر وگاڑا میں مشترک ہے، میں نے اپنا نصف آزاد کر دیا، اپنا نصف، اور نصف آزاد ہونے کے بعد لاہوری نے اس کو مارا، اس کو تو اگر عمدن مارا ہے تو قصاص موجود ہے، کیونکہ وہ غلام ہے، کس کا؟ آپ کا، تو آپ اس سے قصاص لیں گے، اور موت سے وہ عتق نصف کا فسخ نہیں ہوتا جو میں نے کیا تھا، یہ منع ہے بخلاف موثق البعض اذا مات ولم يترك وفاء، کیونکہ عتق فی البعض جو ہو چکا ہے لا ينفسخ، وہ فسخ نہیں ہے بالعجز۔ وَإِذَا قُتِلَ عَبْدُ الرَّهَنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَجِبْ الْقِصَاص، پھر کتاب الرہن شروع۔ صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ میں نے پھر وگاڑا سے 100 روپے لیے اور یہ غلام اس کے پاس رہن ہوا، وہ مرہون مرتہن کے ہاتھ میں قتل ہوا، لاہوری نے قتل کیا، تو میں قصاص نہیں لے سکتا، وہ قصاص نہیں لے سکتا جب تک دونوں مل کر اتفاق نہ کرے قصاص لینے پر۔ وَإِذَا قُتِلَ، جب مارا جاتا ہے عبد مرہون فی ید المرتہن، قصاص واجب نہیں ہے یہاں تک کہ اتفاق کرے راہن و مرتہن، کیوں؟ مرتہن کا تو ملک نہیں ہے، وہ کون ہے قصاص لینے والا؟ فلا یلی ہے، وہ مالک نہیں ہے قصاص لینے کا، اور راہن لو تولا ہو، اگر یہ مالک بن جائے قصاص لینے کا، نلبسل حق المرتہن فی الدین، تو دین مرتہن باطل ہوتا ہے، فیشترط اجتماعہما، اس لیے شرط ہے دونوں کا اتفاق، لیسقط حق المرتہن، تاکہ مرتہن کا دین ساقط ہو جائے برضا المرتہن۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر بگاڑا ماتو ہے، کبھی صحیح باتیں کرتا ہے کبھی غلط باتیں کرتا ہے، اور یہ اس کا بیٹا ہے اور میں پھر بگاڑا کا بھائی ہوں۔ اب لاہوری نے ماتو کا بیٹا قتل کر دیا عمدن،
تو قصاص لینے کا حق ماتو کو نہیں ہے. ماتو کو تو ایک پیالہ 6 پلا دی، وہ کہہ دے تو معاف ہے. لہذا اس بچے کا قصاص اس کا تھایا لے گا، چچا لے گا، دادا لے گا، وہ نہیں لے سکتا. وَإِذَا قُتِلَ، جب مارا جاتا ہے ولی الماتو، ماتو کا رشتہ دار، فلی ابی ہے تو ماتو کا باپ، ان یقتل، وہ قصاص لے سکتا ہے، لأنه من الولایت علی النفس، یہ تصرف ہے نفس قاتل میں، شرع لامر، اور یہ قصاص مشروع ہے ایک امر کی وجہ سے جو راجی ہے نفس کو. وہ کیا ہے؟ التشفی صدر، کہ اولیاء مقتول کے دل ٹھنڈے ہو جائے. فیلی ہے تو دادا مالک ہے کہ پوتے کا قصاص لے. کل انکاح، ماتو کی بیٹی کا نکاح ماتو نہیں کرائے گا. وہ تو کہتے مجھے بسکٹ کھلا دو، لے لو، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اس بچی کا دادا، تھایا، چچا وہ کرے گا. اولہ ان یصالحا، چلو ماتو کا بیٹا قتل ہوا، ماتو کا دادا قصاص لے گا، اور دادی کو یہ بھی حق ہے کہ وہ کہتے میں قصاص نہیں لیتا، مجھے پیسے دو. لأنه انظر فی حق الماتو، کیونکہ پیسے جو ہے ماتو کے حق میں زیادہ موجب شفقت ہے. اولیس له ان یعفو، اور دادا جو ہے وہ پوتے کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ عفو میں ابطال حق ماتو کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر وغیرہ ماتو ہے، سپاہ صاحبہ نے شیعہ سمجھ کر اس کا ہاتھ کاٹا، آمدن کاٹا. بات سمجھ میں آئی؟ تو قصاص لینے کا حق ماتو کو ہے یا اس کے باپ کو؟ باپ کو ہے. ماتو تو کہے گا کہ ایک چنڈی نسوار دو، دوسرا بھی کاٹ دو، ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ، اور ابھی ماتو کو قصاص لینے کا حق ہے. ان قطع ید الماتو، اگر ماتو کا ہاتھ کاٹا گیا عمدن لما ذکرنا، والوسی بمنزلت فی جمیع ذالک. میں پھر وگاڑا کا بھائی تھا، پھر وگاڑا ہے ماتو، پھر وگاڑا کیا ہے؟ ماتو. اچھا، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا. میں جب مر رہا تھا تو میں نے اس کو وصی بنایا کہ یہ ماتو کو اور ان کے بچوں کا دیکھ بھال کر رہی ہے. اب لاہوری نے ماتو کے بیٹے کو قتل کر دیا. کیا کیا؟ قتل. تو مجھ سے وصی کا حق ہے کہ قاتل سے صلح کر کی دیت لے لیں، اور قصاص نہیں لے سکتا. قصاص لینے کا مقصد کیا ہے؟ دل کو تشفی پہنچانا، اور اس کے دل میں درد ہی نہیں ہے تو اجنبی ہے. اس لیے قصاص نہیں ہے. دادا قصاص لے سکتا تھا کیونکہ پوتے کے قتل سے دادی کو تکلیف تھی، تو وہ قصاص لینے کا بھی مستحق تھا، دیت لینے کا بھی مستحق تھا. اور وصی جو ہے نہیں لے سکتا، دیت لے سکتا. اور وصی بمنزلہ ابھی ماتو کی ہیں فی جمیع ذالک، الا انہ وصی لا یقتل، قصاص نہیں لے سکتا. لانہ لیس لہ، وصی کے لیے نہیں ہے ولایت تصرف علی نفسی، نفس ماتو پر. وہذا، اور یہ قصاص لینا من قبیل التصرف فی النفس، ویندرج تحت هذا الاطلاق، اور داخل ہے اس اطلاق کے نیچے الصلح عن الناس و استیفاء القصاص فی الطرف. یعنی اگر ماتو کا کوئی ہاتھ کاٹے تو وصی قصاص نہیں لے سکتا. فإنه ماتن نے استثناء نہیں کیا الا القتل، الا توبہ. ویندرج، اور داخل ہے تحت هذا الاطلاق، اس اطلاق کی نیچے کہ والوصی بمنزلۃ الاب فی جمیع الصلح عن النفس، کہ وصی جو ہے ماتو کے نفس سے صلح کر سکتا ہے، اور وہ استیفاء القصاص فی طرف. اگر کوئی ماتو کا ہاتھ کاٹی تو وصی ہاتھ کا قصاص لے سکتا ہے. اور کیوں؟ ماتن نے صرف قتل کا استثناء کیا ہے. فإنه لم يستثن الا، کہ وصی صرف قصاص پہ نفس نہیں لے سکتا، معلوم ہوا قصاص پہ طرف بھی لے سکتا ہے اور دیت بھی. وفی کتاب الصلح، امام محمد نے کتاب الصلح میں لکھا ہے کہ وصی مالک نہیں ہے الصلح، دیت کا بھی. کیوں؟ یہ دیت لینا یہ بھی تصرف ہے نفس ماتو میں، بالاحتیاط عنہ، کہ آپ نے اس کا عوض لے لیا تو یہ نازل ہے بمنزل استیفاء قصاص کے، اور قصاص کا مالک نہیں ہے تو دیت کا بھی نہیں ہے. لیکن وجہ اس روایت کا جو مذکور ہے، مذکور کیا تھا کہ قصاص کا تو مستحق نہیں ہے،
دیت کا ہے، وہ کہتے کہ مقصود صلح سے مال ہے، اور مال واجب ہے عقد صلح سے بعقد الوصی کما یجب بعقد الاب، بخلاف قصاص کے۔ قصاص اس لیے نہیں لے سکتا، مقصود قصاص سے دل کو ٹھنڈا کرنا ہے، اور یہ مختص ہے باب الماتو ولا یملک العفو، اور وصی مالک نہیں ہے کہ ماتو کے قاتل کو معاف کرے۔ کیوں؟ لان الاب لا یملکہ، ماتو کا باپ مالک عفو کا نہیں تھا، کیونکہ اس میں ابطال حق ماتو کا ہے، فہو اولا، تو وصی بطریقی اولا مالک نہیں ہے عفو کا۔ ٹھیک ہے، متن سے کیا معلوم ہوا؟ اگر ماتو کا ہاتھ کوئی کاٹے تو وصی قصاص پہ طرف کا مالک ہے، لیکن وقالوا فقہا کہتے قیاسی اللہ یملک الوصی الاستیفاء پہ طرف، کہ وصی جو ہے وہ ماتو کا قصاص پہ طرف بھی نہ لے، کما لا یملکہ فن، کیوں؟ دونوں سے مقصود متحد ہے جو تشبیہ ہے، لیکن استحسان یہ ہے یملکہ کہ وصی قصاص پہ طرف لینے کا کیوں؟ اطراف بمنزل مال کے، جس طرح مال سے انسان اپنی عزت بچاتا ہے، دفاع کرتا ہے، تو اعضاء سے بھی اپنا، تو جب یہ بمنزل اموال کے ہے تو وصی ماتو کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، تو اس کے اعضاء میں بھی کہ قصاص لے لے۔ اور استحسان میں یہ ہے یملکو وصی مالک ہے ہو قصاص پہ طرف کا، کیونکہ اطراف ماتو یسلک بها مسلک الاموال فانها خلقت وقایتا للانفس، یہ اطراف جو ہے یہ بچاؤ کا سامان ہے انفس کے لیے، جس طرح مال علی ما عرف جو فکان استیفاؤہ، تو یہ استیفاء بمنزلہ تصرف فی المال کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سبھی بمنزلہ ماتو کی ہے فی ھذا، یعنی سبھی کو کوئی قتل کرے باپ قصاص لے سکتا ہے، وصی نہیں لے سکتا، بچے کا کوئی ہاتھ کاٹے باپ بھی قصاص لے سکتا ہے، وصی بھی، اور قاضی بمنزلہ اب کے ہیں پھر صحیح۔ اللہ ترى ان من قتل، ایک آدمی قتل ہوتا ہے ولا ولی له، اس کا باپ نہیں ہے، یستوی فیہ السلطان والقاضی، وہ قصاص کون لے گا؟ بادشاہ یا قاضی لے گا۔ ٹھیک ہے نہ، والقاضی بھی منزلتی بھی، اور قاضی سلطان کے مانند ہے قصاص لینے میں۔ ومن قتل وله اولیاء صغار و کبار وللکبار ان یقتل القاتل، یہ پھر بگاڑا، یہ 4 اس کی بھائی ہے، ان میں کچھ بالغ ہے اور ایک نابالغ ہے۔ اب وہیں سے پیر بگاڑا کو لاہوری نے قتل کیا، تو یہ بالغین فوراً لاہوری سے قصاص لے سکتے ہیں یا چھوٹے کے بالغ ہونے کا انتظار کریں گے؟ تو امام سے فرماتے ہیں لے سکتے ہیں کہ وہ فوراً قصاص لے لے، اور صاحبین کہتے نہیں انتظار کرے کہ وہ چھوٹے بالغ ہو جائے۔ ومن قتلا، پیر بگاڑا مارا گیا، وله اولیاء، اور اس کی بائی ہے صغار نابالغ و کبار اور بالغ، فللکبار ان یقتل القاتل، تو بالغین کا حق ہے کہ وہ قاتل کو مار ڈالے، عند بابا جی۔ وقال جوان کہتے ہیں لیس لهم ذلك، ان کو یہ حق نہیں ہے، حتی یدرک الصغار، حتی کہ بالغ ہو جائے صغار۔ اور کیوں؟ صاحبین کہتے ہیں کہ قصاص صغار کبار میں مشترک ہے، اور صغار سے توقع ہے کہ وہ قاتل کو معاف کرے، جب عفو کے امکان ہے قصاص کیسے لیا جا سکتا ہے؟ قصاص مشترک از درمیانی صغار و کبار، اور ممکن نیست حصول بعض قصاص کا جو کبار کا حق ہے، لعدم تجزی فی القصاص، او فی استیفائهم الکل، اگر کبار سارا قصاص لیتے ہیں اس میں ابطال حق صغار کا، فیؤخر، قصاص مؤخر کیا جائے گا، الی ادراکہم، صغار کی بلوغ تک، کما اذا کان بین الکبیرین واحدہما غالب۔ یہ ایسا ہے، پیر بگاڑا ہے، اس کے 2 بھائی ہے، پیر بگاڑا قتل ہوا، ایک موجود ہے، 1 سال کی تبلیغ کے لیے گیا ہے، تو مجھ سے موجود قصاص نہیں لے سکتا جب تک بزرگ واپس نہ آیا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ ایسا ہے کہ کما اذا کان بین کبیرین، کہ قصاص 2 بھائیوں کا حق ہو، او احدہما غائب ہو، یا کان بین المولین، 2 مولا ہے، اس کے ایک مشترک غلام ہے، وہ قتل ہوا، لیکن ایک مولا موجود ہے، ایک مولا موجود نہیں ہے، تو مولا موجود قصاص نہیں لے سکتے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ قصاص قابل تجزی نہیں ہے، اور یہ ثابت ہے بسبب قتل کے، اور قتل بھی قابل تجزی نہیں ہے۔
قتل بھی نہیں. جب نہیں ہے تو قتل تو ہو چکا ہے مکمل، تو قصاص بھی موجود ہے مکمل، اور ہر ایک کے لیے ہے تو کبار لے سکتے. بابا جی کہتے ہیں کہ قصاص حق ہے، قابل تقسیم نہیں ہے. کیوں؟ یہ ثابت ہے بسبب اس قتل سے لا یتجزا جو قابل نہ، اور یہ ثابت ہے ورثہ کے لیے بسبب اس قرابت کی وجہ سے جو قابل تقسیم نہیں ہے، وہ قرابت. اور تم نے کہا بچوں سے امکان عفو کا ہے، احتمال عفو کا صغیر سے منقطع ہے. فیجب لکل واحد کاملا، تو قصاص ہر ایک کے لیے ثابت ہے کامل. کما فی ولایت الانکاح. دیکھو یہ بہن ہے اور یہ دو بھائی، ہماری سے بھی اس کا حق ہے اس پر کہ کسی مناسب رشتہ میں اس کو منسلک کرے. اس پر بھی حق ہے کہ بہن کو کسی مناسب رشتے میں منسلک کرے. تو حق تو دونوں کا ہے، لیکن اگر ایک غائب اور ایک موجود ہے تو موجود غائب کے انتظار نہ کری، جب رشتہ ملے بسم اللہ. ٹھیک ہے. بخلاف الکبیرین، کیونکہ احتمال عفو کا من الغائب تبلیغی ہے، ثابت ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ایک چلہ لگاؤ، ایک اور بھائی کو قتل کر. ٹھیک ہے. وَمَسَلَةُ الْمَوْلَيَيْنِ مَمْنُوعَةٌ، اور تم نے مولین کا مسئلہ کیا تھا، وہ ممنوع ہے کہ دو مولا ہے، ایک غلام ہے، ایک غائب ہے اور غلام قتل ہوا تو موجود قصاص نہیں لے سکتا. ہم کہتے لے سکتے. ٹھیک ہے. وَمَنْ ضَرَبَ رَجُلًا بِمُرٍّ فَقَتَلَهُ فَإِنْ أَصَابَهُ بِالْحَدِيدِ قُتِلَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ بِالْعُودِ فَعَلَيْهِ. پیر بگاڑا کے ہاتھ میں بیلچہ ہے. بیلچہ جانتے ہیں؟ لکڑی کا لاٹھی ہوتا ہے اور درمیان میں ایسا چھوڑا لوہا ہوتا ہے، اس کی مٹی اٹھاتا ہے. پیر بگاڑا نے وہ اٹھا کر لاہوری کو درم کر کے مار دیا اور یہ مرا. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ لوہے سے مرا ہے یا لکڑ سے مرا ہے. اگر لوہے سے مرا ہے والا قاتلہ ہے تو پھر بگاڑا پر قصاص ہے. اگر لکڑی سے مرا ہے تو پھر قصاص، کیونکہ وہ صلاح نہیں ہے. وَمَنْ ضَرَبَ رَجُلًا، اور ایک آدمی نے علی حجویری کے عابد کو مارا بِمُرٍ بیلچہ سے، فقتل، اس کو مار ڈالا. فَإِنْ أَصَابَهُ بِالْحَدِيدِ، اگر وہ لوہا پہنچا تھا نہ قتل بِهِ، پیر سے قصاص لیا جائے گا. وَإِنْ أَصَابَهُ بِالْعُودِ، اور اگر چھوپ پہنچا تھا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ. ٹھیک ہے. لیکن صاحب ہدایت ترمیم کرتا ہے کہ لوہا لگا ہو تو ماتن کا مطلقاً قصاص لو. کہتے ہیں لوہے میں بھی دو جگہ ہیں، ایک دار ہے یہ اور ایک پشت ہے. اگر دار سے لگا ہو تو قصاص ہے، اور اگر پشت سے لگا ہے تو پھر قصاص نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ھذا، یہ قصاص اذا اصحابہ بحد الحدید. بس قرات کے ساتھ پڑھو خوب سمجھ آئے یا نہیں. ٹھیک ہے. مخرج تک پہنچا. وَهَذَا إِذَا أَصَابَهُ بِحَدِّ الْحَدِيدِ، یہ اس وقت کہ دار لوہے کا پہنچے، لِوُجُودِ الْجَرْحِ فَكَمُلَ السَّبَبُ، جنایت سبب ہے. وَإِنْ أَصَابَهُ بِدَارِ الْحَدِيدِ، اور اگر بیلچے کا پوش لگا ہو، فَعِنْدَهُمَا، صاحبین کے نزدیک قصاص واجب ہے. امام صاحب سے بھی یہ روایت ہے کیونکہ وہ اعتبار لوہے کا کرتا ہے، وَهُوَ الْحَدِيدِ. اور امام صاحب سے یہ ہے کہ انما یجب، تب واجب ہے اذا جرح، جب اس میں جرح کرے. وَهُوَ الْأَصَحُّ عَلَى مَا نُبَيِّنُ انشاءاللہ. وعلى هذا الصرف بسنجات الميزان، بسنجات میرے ہاتھ میں ترازو ہے، میرے ہاتھ میں آلو تول رہا ہوں پھر وغیرہ کے لیے. اس نے کہا تم نے ہلکا تولا. میں نے وہ میزان اٹھا کر دراز. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اس کی وہ پھل رہا وہ لگا ہو پھر مجھ پر قصاص ہے. اگر ڈنڈی لگی ہو تو قصاص نہیں ہے. لیکن تب کہ ڈنڈی لکڑ کی ہو جو پٹھانوں کی ہے. پنجابی کی وہ ڈنڈی بھی لوہے کی ہے لیکن اس کی وہ لکڑی کے لوہے سے مضبوط ہوتی. والا حضرت سر، اور اسی پر ضرب پھل رہا جو ہے میزان کا. وَأَمَّا إِذَا ضَرَبَهُ بِالْعُودِ فَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ، اگر عود سے مارا ہو تو دیت واجب ہے. لِوُجُودِ قتل نفس المعصومہ او امتناع القصاص، قصاص ممتنع ہے تو دیت تو باطل نہ کرو نا. حتی لا يحضر الدم، تاکہ مقتول کا دم باطل نہ ہو. ثم ہوا،
پھر یہ لاٹھی سے مارنا، یہ ڈنڈی سے مارنا، یہ بمنزلہ عصا کبیرہ کے ہیں، تو یہ قتل بالمثقل ہے، یہ قتل عمد ہے، لیکن اس میں خلاف ہے بابا جی کا، ہم بیان کریں گے۔ بعض نے کہا یہ بمنزلہ چابک کے ہیں، ہاں یعنی قتل خطا سے بھی کم ہے، اس میں خلاف شافعی کا ہے۔ یہ مسئلہ ہے موالات کا۔ موالات کا معنی ایسا آلہ کہ ایک بار استعمال کرنے سے مضروب نہ مرے، بلکہ موالات پہ در پہ مار کر اس کو مارے، ایسے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ڈنڈی سی بھی مارے تو یہ قصاص ہے۔ کیوں؟ ان الموالات، یہ پہ در پہ مارنا ضربات میں الا ان ماتا، یہ دلیل عمدیت کی، فیتحقق الموجب، تو اس کا موجب جو قصاص ہے وہ متحقق ہے۔ ہماری لیے دلیل کہ ڈنڈی سے مرنے سے قصاص نہیں ہے۔ الا ان قتیل خطأ العمد، قتیل شبہ عمد کا، اور ایک روایت میں ہے الا ان قتیل شبہ العمد قتیل الصوت والعصا، اور وہ ڈنڈی عصا ہے، لہذا وہ شبہ عمد ہے، اور شبہ عمد میں قصاص نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ قصاص اس میں ہے جس میں عمد ہو، اور اس میں عمد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے ترازو کا ڈنڈی اس کو ماری ہے، ابتداء میرا مقصد ادب تھا کہ یہ ذرا بادب ہو جائے، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کی آنکھیں پتھرا گئی۔ اب میں نے کہا کہ اب اگر کوئی آئے تو یہ بتائے گا کس نے مارا، میں نے جلدی اس کو ٹھنڈا کر دیا تاکہ یہ بتانے والا نہ بنے۔ دوسرا یہ کہ ڈنڈی سے مارنے میں شبہ عدم عدمت کا ہے۔ کیوں؟ لأن الموالات، پیدر پہ ڈنڈی سے مارنا کبھی استعمال ہوتا ہے تعدیل کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ قاتل کو عارض ہوا ہو ارادہ قتل کا فی خلال ضربات کے درمیان میں، فیعری اول ضرب عنہ، تو اول مارنا جو ہے وہ عمد سے عاری ہے۔ وعصا اصابہ المقتل، اور اچانک وہ قتل ہوا تو شبہ آ گیا، اور شبہ مبتل ہے للقوت، ہو جی ودیت۔ ومن غرق صبیا او بالغا فی البحر فلا قصاص، فلا صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ پیر وگڑا نے اس معصوم بچے کو پانی میں ڈبو دیا اور وہ مرا، تو اس پر قصاص ہے یا نہیں؟ امام صاحب کی نزدیک نہیں ہے، اور صاحبین کی نزدیک ہے۔ ومن غرق، جو غرق کرتا ہے سبی کو یا بالغ کو بحر میں، فلا قصاص عند بابا جی، وقال یقتص منہ، اور یہ قول امام شافعی کا۔ اتنی بات ہے کہ صاحبین کے نزدیک یستوفی جزن، اس سے قصاص لیا جائے گا گردن کٹنے کے ساتھ، اور امام شافعی کے نزدیک غرق، اس کو ڈبویا جائے گا کما بینا من قبل۔ ولہ، حضور امام شافعی کی دلیل ہے من غرق، غرق نہ ہو، جو کسی کو ڈبوئے ہم اس کو۔ دوسرا یہ کہ ولی ان الآلۃ، یہ جو پانی ہے، قاتلۃ، یہ اسلحہ ہے، فاستعمالها امارۃ العمدیہ، اس کے استعمال علامت ہے عمدیت کا۔ اولا میرا اصل عصمہ، اور بچے اور بالغ جو مقتول ہے ان کے عصمت دم میں شک نہیں ہے۔ بابا جی نے کیا کہا تھا کہ پانی میں ڈبونے والے پر قصاص ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور کا فرمان ہے ان قتیل خطأ العمد، یار مقتول شبہ عمد کا، قتیل چابک کا ہے، والعصا وفیہ، اور قتیل صوت و عصا میں، اور ہر خطا میں ارش ہے، ہر تو یہ کل خطا ان ارشن، یہ خطا ہے کیونکہ پانی اعلی قاتل ہے۔ دوسرا یہ کہ اعلی پانی کا غیر معدت یہ بنایا گیا نہیں ہے للقتل، اور نہ مستعمل ہے قتل میں، کیونکہ متعذر ہے پانی کا استعمال، وہ تو ہم پر غالب ہے۔ فتمکنت شبہۃ، تو یہاں شبہ عدم عمدیت کا متحقق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدار قصاص کا مساوات پر ہے۔ اب صاحبین نے کہا کہ میں نے اس کو ڈبو دیا تو میری گردن کاٹی جائے گی، تو جناب میں نے اس کو ڈبایا، ظاہر کو تقریب کاری سے بچا لیا، جسم سالم ہے، اور یہاں تقریب کاری ہو گئی، مساوات نہیں۔ وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ قِصَاص يُنبِئُ عَنِ الْمُمَاثَلَةِ، اسی سے اقتص اثرہ، میں اس کے نقش قدم پر پورا چلا، اور اسی سے میں قصہ ہے للجلمین، کینچی کے دو اطراف ہوتے ہیں نا، تو ان کو مقصین کہتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے چھوٹا ہوتا ہے یا بالکل برابر ہوتا ہے؟ برابر۔
ومنه المقصة للجلمين کینچی کی دونوں طرف کے لیے، اولا تماثل بین الجرح والدھاق، ہم نے اس کا سانس گوٹ دیا تھا، دبایا تھا، اور یہاں اس نے جرح کر دیا. لقصور ثانی دق قاصر ہے عن تقریب الظاہر، اس میں ظاہر جسم کی تقریب نہیں ہے، اور اسی طرح دق اور غرق جو ہے وہ برابر نہیں ہے. فی حکمت الزجر، کیوں؟ قتل بالصلاح غالب ہے، وبالمثقل، اور پانی سے نادر ہے. اور تم نے جو حدیث نقل کی یا تو وہ مرفوع نہیں ہے یا وہ محمول ہے علت، یعنی لوگوں کو ڈرانے کے لیے. اور اس سیاست کی طرف عمومیت اشارہ کیا گیا ہے، اضافتی ہی الی نفسی ہی، حضور نے اس کی اضافت اپنی طرف کی، غرقنا، معلوم ہوا یہ حکم عام نہیں ہے، یہ میری خصوصیت ہے. وَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاص، اور جب قصاص غارق پر ممتنع ہے تو دیت واجب ہے اس کے عاقلہ پر. وقد ذکرناہ، وہ اختلاف الروایتین فی الکفارہ ذکر کر چکے. ومن جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص. پھر بگاڑنی لاہوری کو یہاں خوب کو ہم نے ایمبولینس میں ڈال کر لاہور پہنچایا، وہاں بستر پر لیٹے لیٹے مر گیا، درمیان میں صحت نصیب نہیں ہوئی تو سال کے بعد بھی مرا ہو، اس پر قصاص ہے، کیونکہ اس موت کا سبب وہی ضرب ہے جو اس سے صادر ہے. ومن جرح رجلا، اور پھر بگاڑنی زخمی کیا لاہوری کو مدن، فلم یصل صاحب فراشن، وہ ہمیشہ صاحب فراش رہا، حتی مات فعلیہ القصاص، پھر پر قصاص ہے، لوجود السبب وعدم ما، اور نہیں ہے وہ صحت جو مبتل ہو حکم ضرب کا فی ظاہر، ووظیف موت مضاف ہے اس کی طرف. وَإِذَا الْتَقَى الصَّفَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ فَقَتَلَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ظَنَّ أَنَّهُ مُشْرِكٌ. یہ مسلمانوں کا سب ہے. ادھر سکھ کھڑے، سکھوں میں پیر بگاڑا مسلمان ہے، لیکن ان جیسی مونچھے ہیں، ان جیسی جو ہے بال شال ہے، تو میں نے اس کو سکھ سمجھ کر ٹھا کر دیا، مار دیا، تو میرے اوپر قصاص نہیں، کیونکہ میں نے مسلمان سمجھ کر مارا ہے یا سکھ سمجھ کر مارا ہے. ومن وَإِذَا الْتَقَى الصَّفَانِ، اور جب لڑ پڑتے ہیں دو صفیں، ایک مسلمانوں کے ایک مشرکین کی، پس قتل کرتے ہیں مسلمان کو اس گمان پر کہ یہ مشرک ہے، فلا قود علیہ، کفارہ ہے، کیونکہ یہ خطا کی نوعین میں سے ایک ہے، علامہ بینا، اور خطا دونوں نوعین کے اعتبار سے موجب قود کا نہیں ہے، موجب کفارے کا ہے. اور اسی طرح دیت بھی واجب ہے، جیسے اس پر نص قرآن دال ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ جب جمع ہو گئے مسلمانوں کی تلوار علی الیمان، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، کفار کے ساتھ مسلمان لڑ پڑے، کفار کے ضمن میں یمان ابی حذیفہ کو بھی شہید کر دیا. نبی علیہ السلام نے قضا بھی دیت کیا. قالوا انما یجب الدیت، یہ دیت تب واجب ہے اذا کانوا مختلفین، جبکہ مسلمان اور کافر مشت و گریبان ہو، اور مسلمان کو مار. اگر مسلمان یہاں ہے کافر وہاں ہے، اور وہاں ایک مسلمان ہے اور میں نے مارا، پھر میرے اوپر دیت بھی نہیں ہے. اذا كانوا مختلفین فان كان في صف المشرکین، اگر مسلمان جدا کافروں کی صف میں کھڑا ہے، لولا تجب، پھر دیت واجب نہیں ہے. لسقوط عصمتی، اس نے اپنی عصمت کو ساقط کیا، بتکثیر سوادہما، کہ اس نے کفار کی جماعت کو بڑھا دیا. اور حضور کے ارشاد ہے من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کی جماعت کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. بات سمجھ میں آتی؟ فصل قریب ہے، اگر پڑھ دیں یہ ایک متن. اچھا جی، ادھر دیکھ، پیر بگاڑا کو اس سانپ نے کاٹا، اس بچھو نے ڈسا، میں نے چھری ماری، اور گھر جا کر اس نے گلا کاٹ لیا. 4 اسباب ہو، سانپ نے کاٹا، بچھو نے ڈسا، میں نے چھری ماری، اور ٹھیک ہے، تو میری اوپر ثلثی دیت ہے. کیوں؟ اس کا اپنا خودکشی دنیا اور آخرت میں معاف ہے. سانپ اور بچھو کا جنایت دنیا اور آخرت میں معاف ہے، مکلف نہیں، تو وہ ایک جنس ہوا. ٹھیک ہے.
اور اس کی اپنی خودکشی دنیا میں معاف ہے لیکن آخرت میں معذب ہے، تو یہ دوسرا فعل ہوا، اور میرا دنیا میں بھی قابل مواخذہ ہے، قصاص ہے، اور آخرت میں بھی ہے، میرے لیے عذاب ہے۔ تو ثلث جنایت ان دونوں نے مل کر کی، ثلث جنایت اس نے کی اور ثلث میں نے کی، تو میری اوپر کتنی دیت؟ ثلث دیت۔ ومن شج نفسه، پیر بگاڑا نے پیٹ میں چھری ماری، وشجه رجل، میں نے بھی چھری ماری، وعقره اسد، اور شیر نے اس کو کاٹا، واصابته حیۃ، اور سانپ نے اس کو ڈسا، نو فمات من ذلك کلیہ، مردار ہوا، فعلى الاجنبی، تو میرے اوپر ثلث دیت کا ہے۔ کیوں؟ فعل اسد اور حیے کا جنس واحد ہے، کیونکہ دونوں کا فعل حاضر ہے دنیا و آخرت میں، تو یہ الگ جنس ہوا۔ اور فعل پیر بگاڑا کا جو خود ہے وہ حضر دنیا میں مفتی نہیں پوچھ سکتا، لیکن معتبر فی الآخرت ہے، حتیٰ یوں سمانے اس کو عذاب دیا جائے گا، تو یہ جدا جنس ہے۔ اور نوادر میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام محمد کے نزدیک خودکشی کرنے والوں کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے گی۔ امام یوسف کے نزدیک غسل دیا جائے گا، نماز نہ پڑھائی جائے، یہ خارجی بات ہے۔ اور شرح سیر کبیر میں ذکر کیا ہے فی الصلاۃ علیہ اختلاف المشائخ، کہ اس پر جنازہ پڑھنے میں مشائخ کے اختلاف ہے، جیسے ہم نے لکھا ہے کتاب التجنیس والمسید میں۔ تو یہ اپنا فعل حاضر مطلقا نہیں ہوا، آخرت میں محفوظ ہے، تو یہ جنس آخر بنا، اور فعل اجنبی کا معتبر ہے دنیا اور آخرت میں، تو یہ سناست و اجناس ہو گئے۔ تو نفس پیر بگاڑا کا ہلاک ہوا 3 افعال سے، تو طالب یعنی ہلاک شدہ ہر ایک کے فعل سے ثلث ہوا، فیجب علیہ، تو مجھ پر واجب ہے ثلث دیت، واللہ عالم بالصواب۔ ومن شہر